اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس یا ایو اے الناس لوگو اے لوگو قد ہے جاءتکم آ گئی تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے پاس موعظۃ نصیحت اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما وشفاء شفا ہے لما اس کے لیے میما لما جو کہ فی صدوری جو کہ ان کے سینوں میں ہے جن کے جو روگ ہے وہودن اور ہدایت آ گئی ہے ورحمتن اور رحمت بھی للمومنین مومنین کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی ہے شفا اور روگوں کے لیے جن کے جو ان کے دلوں میں روگ ہے جو سینوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور آ گئی ہے ہدایت بھی اور رحمت بھی اہل ایمان والوں کے لیے کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ فرمائیے بفضل اللہ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے و برحمت ہی اور اس کی طرف سے رحمت بھی و بذالک اس لیے کہ یہ فلیفرحوا فرح خوش ہوں اس رحمت پر پس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں ہوا وہ خیر بہتر ہے مما جو کہ یجمعون جو وہ چیزیں یجمعون جمع کرتے ہیں یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم بلا یہ تو بتاؤ ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لاکم تمہارے لیے من رزق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بلا بتاؤ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے فجعلتم فاپس جعل بنایا ہے تم نے اسے اس رزق کو اس میں سے کچھ چیزوں کو حرامن حرام و حلال اور کچھ کو حرام کچھ کو حلال کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان لوگوں سے اللہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے آزینہ اذن دیا ہے اجازت دی ہے لاکم تمہیں ام یا اللہ پر تم تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو پوچھئے ان لوگوں سے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے یا اللہ پر تم تفترون جھوٹ باندھ رہے ہو وَمَا ظَنُّ اور کیا گمان ہے اللہ زینہ ان لوگوں کا یفترون جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر کاذبہ جھوٹا یوم القیامت قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا ضرور ذو فضل و کرم فرماتا ہے علی الناس لوگوں پر بے شک اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں پر ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے اس آیت طیبہ میں قرآن کریم کے فیوز و برکات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے قرآن حکیم کی اس صفت کا جائزہ لیجئے تو اس نے صدیوں سے آغوش غفلت میں مدہوش ہونے والی قوم کو بیدار کر دیا قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سینوں کی لا علاج اور پرانی بیماریوں کا کامیاب علاج ہے بغض و عناد شک اور نفاق حسد اور کینہ غرض کے ہر قسم کی مذموم صفات سے روح کو پاک کرتا ہے تیسری صفت یہ ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہے حق و باطل کو نکھار کر پیش کرتا ہے کسی قسم کا التباس نہیں رکھتا اور حق کا متلاشی راہ ہدایت کو اپنے سامنے منور اور ہموار پاتا ہے چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ پیکر رحمت ہے جس کتاب مقدس کا لانے والا رحمت للعالمین ہو اس کتاب کے رحمت مجسم ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے دوسری روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا لوگ دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کے حصول کے بڑے خواہاں ہوتے ہیں اور شب و روز اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں
کہ ज़्यादा दौलत कैसे कमाई जाए। बताया जा रहा है कि जो नेमत उन्हें कुरान की शक्ल में बख्शी जा रही है वो उन तमाम चीज़ों से बदरजहा बेहतर है जिनको जमा करने के लिए वो सरगर्दां रहते हैं। हसूल नेमत पर अजहार मुसर्रत हुक्म इलाही है। सरवर आलम की वलादत नेमत उज़्मा है, इस पर जितनी खुशी की जाए कम है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लगव और ज़र रस्म व रवाज की इस्लाह के लिए जब आवाज़ बुलंद की तो अफरोख्ता हो गए। उन्हें उनकी गलत रवश पर सरजश की जा रही है कि तुम अपने खुद साख्ता रस्म व कवानीन को अल्लाह की तरफ क्यों मंसूब कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस चीज़ को चाहते हो हलाल बना देते हो, जिसको चाहते हो हराम, जिस बात को चाहते हो जायज़ कर देते हो और जिसको चाहते हो नाजायज़। ये हक़ आखिर तुम्हें किसने दिया है? हर चीज़ का मालिक तो अल्लाह ताला है और तुम उसके बंदे हो। फिर ये बात तुम्हें ज़ेब देती है कि उसके बंदे होकर उसकी चीज़ों में उसकी इजाज़त के बग़ैर तसव्वुर करते रहो। हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों पर इनामात और एहसानात के दरवाज़े खोले हुए हैं। उनकी आफरीनश, उनकी बका और उनके नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ों को फ़राहम करना, फिर नूर अक़ल, नूर वही और बइस्त रसूल अंबिया से हदायत की राह को रोशन करना, ये सब उसकी अनायात ही तो हैं। हमसे ख़ता होती है वो बख्श देता है, हम नाफरमानी करते हैं वो तौबा कबूल फरमाता है। हम उसकी नेमतों का सही तौर पर शुक्रिया अदा नहीं करते फिर भी उसकी नेमतों का सिलसिला जारी रहता है। उसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं, लेकिन उस करीम और रहीम मौला की मेहरबानियों का शुक्रिया अदा न करने की तरफ बहुत कम लोग मुतवज्जो होते हैं।